میرا نام سلیمہ ہے۔ اپنی ماں کے ساتھ گھر میں اکیلی رہتی۔ میرا باپ کافی عرصہ پہلے ہم کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ امی لوگوں کے گھروں میں کام کرنے جایا کرتی تھیں۔ جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تو امی نے مجھے ایک امیر آدمی کے گھر ملازمہ رکھوا دیا۔ اب میں صبح سے شام تک ان کے گھر کام کرتی، جس کے بدلے مجھے 2 وقت کا کھانا اور 4,000 روپے تنخواہ ملتی تھی۔ اس آدمی کی بیوی مر چکی تھی اور وہ ایک بڑے بنگلے میں اپنی جوان بیٹی کے ساتھ اکیلا رہتا تھا۔ دن کے وقت آفس چلا جاتا اور شام کو اس کے آنے تک میں سارے گھر کی صفائی کر کے کھانا وغیرہ بنا چکی ہوتی۔ تب تک اس کی بیٹی بھی یونیورسٹی سے واپس آ جاتی تھی۔ وہ دونوں باپ بیٹی جب کھانا کھا لیتے تو میں برتن سمیٹ کر گھر واپس چلی جاتی تھی۔ زندگی اس روٹین سے چل رہی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں بنگلے کی صفائی کر رہی تھی کہ مالک اچانک اوپر سے آ گیا۔ میں پریشان ہو گئی کیونکہ وہ ہمیشہ شام کے وقت ہی گھر آتا تھا۔ مجھے غور سے دیکھتا رہا۔ کہنے لگا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ میں نے انگلیوں پر گن کر بتایا کہ 16 سال۔ پھر کہنے لگا کہ پانی لے کر میرے کمرے میں آ جاؤ۔ میں نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی، گلاس اٹھایا اور اس کے پیچھے کمرے میں چلی گئی۔ وہ قمیض اتار کر صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ مجھے دیکھا تو ٹانگیں سمیٹ لیں اور مجھے کہنے لگا صوفے پر بیٹھ جاؤ اور میرے پاؤں دباؤ۔ میں گھبرائی ہوئی سی اس کے پاس صوفے پر بیٹھ کر اس کے پاؤں دبانے لگی۔ اس نے پوچھا کہ ہر مہینے مجھ سے کتنے پیسے لیتی ہو؟ میں نے کہا 4,000۔ وہ بولا کہ اگر میں تمہاری تنخواہ 12,000 کر دوں تو کیسا رہے گا؟ میں نے کہا جیسے آپ کی مرضی۔ کہنے لگا پھر تم کو ایک کام کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا جی بتائیں کون سا کام؟ کہنے لگا کہ میری بیوی بن کر رہنا پڑے گا۔ اس کی بات سن کر میرا حلق خشک ہو گیا اور میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے کہا میں آپ کی بیوی کیسے بن سکتی ہوں؟ میں تو آپ کی بیٹی سے بھی چھوٹی ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا اور گلاس میں پانی ڈال کر پینے لگا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا کہ ہم نے کون سی شادی کرنی ہے؟ شادی کے بغیر بھی تو تم میری بیوی بن کر رہ سکتی ہو نا۔ مجھے اس کی بات ناگوار گزری لیکن میں خاموش رہی۔ اس دن مجھے اس نے کوئی کام نہ دیا۔ سارا وقت اپنے پاس بٹھا کر جسم دباتا رہا۔ میں تو حکم کی غلام تھی، جیسے وہ کہتا میں نے وہی کرنا تھا۔ پھر اس کی روٹین بن گئی، روزانہ دوپہر کو جلدی گھر آ جانا اور اپنی بیٹی کے یونیورسٹی سے واپس آنے تک بہانے سے مجھے پاس بلاتا اور مجھے جسمانی تعلق کام کرنے کے لیے آمادہ کرتا رہتا۔ میں نے کئی بار اس کی ملازمت چھوڑنے کا سوچا لیکن گھر کے حالات دیکھ کر خاموش ہو جاتی تھی، اور جو سکون یہاں مجھے میسر تھا وہ شاید کسی اور جگہ نہ ملتا، کیونکہ پوچھ گچھ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس لیے چپ چاپ اس بنگلے پر کام کرتی رہی۔ ایک دن صبح سو کر اٹھی تو امی کی طبیعت بہت خراب تھی۔ میں نے مشکل سے ان کو ناشتہ کروایا اور کام پر چلی گئی، اور سارا دن امی کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتی رہی۔ اس دن کے بعد میری ماں بستر پر لگ کر رہ گئی اور گھر کے سارے اخراجات میرے ناتواں کندھوں پر آ گئے۔ دوسری طرف اس آدمی کا تقاضا بڑھتا جا رہا تھا اور اب میرے پاس اس کی بات مان لینے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ اس لیے ایک دن میں نے اپنی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے مالک کی بات مان لی، کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اور اس کو جوان جسم کی۔ اس لیے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ خاموش معاہدہ کر لیا۔ وہ اکثر دوپہر کو جلدی گھر آ جاتا اور میرا دل بہلا کر واپس چلا جاتا۔ بدلے میں مجھے میری ضرورت سے بھی زیادہ پیسے مل جاتے تھے۔ میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ آگے میرے لیے کون سی مصیبتیں تیار ہیں۔ بار بار جسمانی عمل دہرانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں حاملہ ہو گئی، لیکن چونکہ میری عمر زیادہ نہیں تھی اس لیے کچھ مہینے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہاں تک کہ میرا پیٹ واضح ہونے لگا اور میری طبیعت بھی خراب رہنے لگی۔ میری بیمار ماں تو اس قابل تھی نہیں کہ مجھ پر توجہ دیتی یا میرے جسم کی تبدیلی نوٹ کرتی، لیکن ایک دن میرا جرم پکڑا گیا۔
میں کچن میں برتن دھو رہی تھی کہ مالک کی بیٹی اس دن یونیورسٹی نہیں گئی تھی، وہ میرے پاس کھڑی کام کا جائزہ لے رہی تھی کہ اچانک مجھے کہنے لگی، سلیمہ تم نے شادی کب کی؟ بتایا ہی نہیں۔ میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی اور جلدی سے کہا، نہیں باجی، میری تو شادی ابھی نہیں ہوئی۔ تو وہ مجھے کہنے لگی کہ پھر تمہارے پیٹ میں یہ کیا ہے؟ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے کبھی کبھی شک ہوتا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے، لیکن معاملہ حقیقت میں اس حد تک چلا گیا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ باجی مجھے کہنے لگی، دیکھو سلیمہ، میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں سارا دن یہی چیزیں پڑھتی ہوں، اس لیے مجھ سے جھوٹ مت بولو اور صاف صاف بتاؤ کیا ماجرا ہے۔ میرا جسم کانپ رہا تھا اور ٹھنڈے پسینے نکل رہے تھے۔ میں قسمیں کھا رہی تھی کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں، لیکن وہ ماننے کو تیار نہ تھی۔ کہنے لگی، اپنے چہرے کی رنگت دیکھو اور جھوٹ مت بولو، بتاؤ یہ کس کا بچہ ہے تمہارے پیٹ میں؟ میں رونے لگ پڑی تو اس کو ترس آ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر مجھے دلاسا دیا اور پانی پلایا۔ جب میں خاموش ہو گئی تو مجھے اپنے ساتھ ہاسپٹل لے گئی اور میری رپورٹ نے سب واضح کر دیا۔ اب میں بہت ڈر گئی تھی اور مجھ سے بات بھی نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں باجی نے مجھے بہت حوصلہ دیا اور گھر واپسی پر اس کے اصرار پر میں نے اس کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے تمہارا بھائی یا بہن ہے۔ وہ شروع سے آخر تک ہر بات کھول کر بیان کر دی۔ میری باتیں سن کر اس کو چپ سی لگ گئی۔ ظاہری بات ہے وہ ہر لڑکی کی طرح اپنے باپ کو اپنا ہیرو سمجھتی ہوگی، اس لیے میرے منہ سے اپنے باپ کے کرتوت سن کر وہ بہت اپسیٹ ہو گئی۔ بظاہر وہ مجھ سے 5-6 سال ہی بڑی تھی، لیکن پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ اس نے مجھے اگلے دن کام پر آنے سے روک دیا اور کافی پیسے دے کر مجھے گھر بھیج دیا اور وہ دونوں مجھے بھول گئے۔ لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ کچھ عرصے بعد مکافات عمل شروع ہو گیا اور ایک صبح جب وہ امیر شخص صبح اٹھا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی اپنی بیٹی اس کا اور اپنا منہ کالا کر کے اپنے ہی ڈرائیور کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس شخص کو اپنے کیے کی سزا مل گئی۔